بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کو پاکستان نے پیغام دے دیا اور انٹرنیشنل برادری نے جو پریشر پاکستان پہ ڈالا تھا اس کے باوجود ملٹری کورٹ نے 60 ملزمان کو سزا دی، جس میں اپنے 2 فوجی افسران بھی شامل ہیں اور عمران خان کے بھانجے بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے آج آپ سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کو ڈیل کی آفر ہو گئی ہے، اور کیا ڈیل دی جا رہی ہے کہ جی وہ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں اور سیاسی سپیس مل جائے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جی ہم یہ بھی بات آپ سے کریں گے کہ جی کیا اگلے سال عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان ہے؟ جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا اگلے سال تک، تو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے کہ افغانستان میں حملہ کیا گیا تھا، انٹیلیجنس آپریشن تھا پاکستان کے شہریوں کی سلامتی کے لیے، اور رچرڈ گرنیل جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں پر الزامات لگانا شروع کر دیے اور کہا کہ ہم کچا چھٹا کھولیں گے۔ تو وہ تو سیدھے ہی ہو گئے، ڈائریکٹ ہی ہو گئے، کیا وجہ ہوئی ہے یہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے جی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بالکل کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور اس کی کیا لاجک ہے، کیوں ہو رہا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ ہوگا آج کا سچ۔ اچھا جی، آج کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ ملٹری کورٹ نے 60 مزید ملزمان جو تھے ان کو سزا دے دی۔ 9 مئی حملوں کے حوالے سے سزائیں دی گئی ہیں۔ اس میں جناب جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو سزا دی گئی ہے۔ حسان نیازی کی فوٹیج آئی تھی، آپ کو پتہ ہے، ساتھ ساتھ فوٹیج بھی دکھائی گئی ہے آج جو آئی ایس پی آر سے جاری سزاؤں کا سلسلہ کیا گیا، اس میں بتایا گیا ہے حسان نیازی نے جناب وہ کور کمانڈر صاحب کی پتلون لہرائی تھی اور کہا تھا پتہ نہیں اس کا ویسٹ جو ہے 52 ہے کہ 55 ہے کہ کیا ہے، اور اس طرح کی کچھ کیا تھا۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں، تو اس جو بظاہر ان کا جرم تھا وہ یہ پتلون لہرانا تھا اور اس طرح کا تھا، تو اس پر ان کو سزا ملی ہے۔ اور باقی جو ملزمان ہیں اس میں ایک بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں، بریگیڈیئر جاوید اکرم، ان کو سزا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عباد فاروق جو کہ ان کے فارمر ایم پی اے تھے، بریگیڈیئر جاوید اکرم کو 6 سال کی سزا سنائی گئی۔ عباد فاروق جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، میرا خیال ہے مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے، ہائی پروفائل آدمی تھے، ان کو 2 سال کی سزا دی گئی ہے۔ ایک ان کے جناب ایئر فورس کے آفیسر تھے جن کا رینک کرنل کے برابر ہوتا ہے، گروپ کیپٹن ان کو کہتے ہیں، ان کو بھی سزا دی گئی ہے لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس پہ، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا گیا تھا۔ باقی جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، 10 سال کی کسی کو سزا ہے، کسی کو 2 سال کی سزا ہے، اور 10 ملزمان کو تو لاہور میں جیل میں بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ خبر اس لحاظ سے تو ایک ہے ہی کہ چلو پی ٹی آئی کو یہ پتہ لگ گیا کہ ان کو سزائیں ہوں گی، سزاؤں کے ساتھ ساتھ ایک ریلیف بھی ہے کہ یہ لوگ جن کو سزائیں دی گئی ہیں یہ سارے لوگ اپنے جیلوں میں شفٹ ہو جائیں گے، وہاں سے اپیل بھی کی جا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ رد عمل ہے کہ وہ ان کے خلاف، ان کی سزاؤں کے خلاف اپیل کی جائے گی۔ اور دوسری بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ جب تک ان ایئر ہیں ابھی تک، یعنی ان کا سٹیٹس وہ کنفرم نہیں ہوگا جب تک کہ سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ سزائیں دے دیں، لیکن حتمی فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا سویلین کو ملٹری کورٹ سزا دے سکتی ہیں کہ نہیں۔ اچھا، یہ تو ایک چیز ہو گئی پاکستان کے حوالے سے، لیکن اس کا انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ہے، اور پاکستان کو بڑا انٹرنیشنل پریشر فیس کرنا پڑا تھا جب پچھلی دفعہ سزائیں دی گئی تھیں، جو باقی پہلے کھیپ میں جو سزائیں دی گئی تھیں ملٹری کورٹ سے 9 مئی کے ملزمان کو، تو اس کے بعد جناب جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی بات کی گئی یورپی یونین کی طرف سے۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی تجارت جو یورپ میں ہوتی ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگتا اور زیادہ ایکسپورٹس ہو سکتی ہیں آرام سے۔ وہ ہمارے مقابلے میں بنگلہ دیش کی چیز نہیں خریدتے، انڈیا کی چیز نہیں خریدتے، باقی ویتنام کی چیز نہیں خریدتے، ہماری چیز اس لیے خریدتے ہیں کہ اس پہ کوئی رعایت ملی ہوتی ہے۔ وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کو کافی عرصے سے ملا، کوئی ایک اشرہ ہو گیا تقریباً، وہ سٹیٹس ریووک ہو سکتا ہے، وہ خطرہ تھا۔ دوسرا، امریکہ کی طرف سے بڑا پریشر ڈالا گیا، باقاعدہ بیانات رچرڈ گرنیل تو دیتے ہی دیتے ہیں، ان کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ادھر، ان کو بہت مزہ آ رہا ہے، اب پاکستان میں ان کو پذیرائی مل رہی ہے اور وہ تو باقاعدہ آدھے پاکستانی بن چکے ہیں۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ جی امریکہ کو تشویش ہے، اور برطانیہ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہمیں تشویش ہے، اور جی بڑی تشویش ہے کہ جی آپ نے یہ قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہے، اور ملٹری کورٹ سے سزائیں سویلین کو دی جا رہی ہیں، اور یہ وہ تو جو آج کی سزا ہے وہ اس کا جواب بھی ہے کہ بھائی جو مرضی کریں آپ، ہم نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو سزائیں دینی ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک میسیجنگ ہے باقاعدہ، اور یہ ہے ایک قسم کا کہ انٹرنیشنل پریشر کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ اس بات پر پی ٹی آئی کے لوگوں کی آج میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی تشویش ان کو ہو رہی تھی کہ بھائی کیوں نہیں اثر پڑ رہا، آپ پریشر کیوں نہیں لے رہے؟ تو کیا گورنمنٹ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ان کو، اور کہہ دیا ہے کہ کیا ہم غلام ہیں؟ کہا نہیں ہے ویسے شہباز شریف صاحب نے ابھی تک کہا نہیں ہے، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ اس طریقے کا ہے کہ جی یہ پریشر نہ لینے والی بات ہے۔ تو اس پر اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے، لیکن بہرحال انٹرنیشنلی پاکستان نے ایک رسک لیا ہے اور یہ فیصلہ کر دیا ہے ملٹری کورٹس کا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا فیصلے کا حتمی فیصلہ
اس فیصلے کی افیکٹونیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے منسلک ہے، اور حسان نیازی کو سزا ملنا بھی بڑی بات ہے، پچھلی دفعہ نہیں دی گئی تھی اور دی گئی ہے۔ ان کے جو والد ہیں وہ تو عمران خان کے ناقد ہیں، عمران خان کے بہنوئی بھی ہیں، ناقد بھی ہیں، لیکن بیٹے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بڑے فین تھے اور عمران خان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ ان کے جلسوں جلوسوں میں بھی جاتے تھے، تو وہ ان کو ہوا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ نیازی صاحب اپنے بیٹے سے اب وہ مل سکیں گے، کم از کم وہ جیل سے وہ ہوں گے، اور یہ سزائیں جو ہیں وہ ان کی اپیل ایک آرمی چیف کے پاس بھی جانی ہے، وہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپیلیٹ کورٹ آرمی کی جو ہوتی ہے اس میں جائے گی، اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے، تو آگے یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اگلے ہفتے فیصلہ آ رہا ہے، تو یہ فیصلہ ان کا بھی آ گیا، اور یہ اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا کہ جی امریکہ نے کیا کہا ہے یا باقی لوگوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جس نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب نہیں ہوگا۔ اگلی خبر ہے جی، عمران خان کو ڈیل کا پیغام مل گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے آج اس کی خود تصدیق کر دی ہے۔ عمران خان صاحب نے دو بڑی حیرت انگیز باتیں کی، ایک تو یہ تصدیق کی کہ ان کو ڈیل کا پیغام مل گیا، دوسرا انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ واقعی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ڈیفالٹ سے بچا لیا، بظاہر ڈیفالٹ ٹل گیا، لیکن ترقی نہیں ہوئی اور لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بات عمران خان صاحب نے کی ہے، لیکن جو یہ بات کی کہ ڈیل کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی مجھے ڈیل کا پیغام ملا ہے، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا اور سیاسی سپیس بھی دی جائے گی، مگر میں نے کہا کہ باقی سارے قیدیوں کو رہا کر دو، مجھے بے شک میں عدالتوں سے جب ریلیف ملے گا، ان کی بہن جمائمہ خان نے کہا کہ جب عدالتوں سے ریلیف ملے گا میں پھر اس وقت باہر نکلوں گا، میں ابھی باہر نہیں نکل رہا۔ خیر یہ تو وقت بتائے گا اب آگے سے کہ کیا ہونا ہے، اور پاکستان میں جب ریلیف ملنا ہوتا ہے تو عدالتوں سے بھی مل جاتا ہے اور ہر جگہ سے مل جاتا ہے ریلیف، کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ ہم نے باقی لوگوں کو ریلیف ملتے ہوئے دیکھے بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں اس طرح ریلیف نہیں لیتا، باقی قیدیوں کو البتہ رہا کر دیں، مجھے یہ کر دیں۔ انہوں نے 31 جنوری تک کا کہا ہے کہ جی 31 جنوری تک مذاکرات حکومت مکمل کرے، اور تفصیلات زر پہ انہوں نے کہا جی کہ وہ رکاوٹیں ڈالیں، لیکن سول نافرمانی گویا 31 جنوری تک معطل ہی ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں تفصیلات زر نہ وہ نہ بھیجیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی حکومت نے مثبت جواب دیا تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ بھیج دیں۔ تو بھائی جان وہ تو بھیجیں گے، کیوں کہ وہ تفصیلات زر جو ہوتی ہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں ان کے خرچوں کے لیے، پاکستان میں خرچے پورے کرنے، تو وہ خرچے پورے کرنا کیسے بند کر سکتے ہیں جن لوگوں نے اپنے خرچوں کے لیے بھیجنے؟ کوئی ہی ہوگا جو لگژری کے لیے بھیجتا ہے کہ یار ادھر جا کے پیسے سیو پاکستان میں کرو، وہ تو باقی پیسے تو اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، تو استعمال ہونے والے پیسے کیسے ختم ہوں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کم از کم یہ والی بات جو ہے کہ سول نافرمانی کی جائے اور تفصیلات زر نہ آئیں، اس بات پہ عمل ہونا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، اسی لیے وہ پھر مذاکرات کی طرف آ گئے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جی کہا گیا تو ڈیل کی جو آفر ان کی کہی ہے، یہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی مجھے ڈیل کی آفر کی گئی ہے، حکومت کی طرف سے ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات ہر ایشو پہ کر رہے ہیں، اوپن ہیں، یہ وہ، اور حکومت کے کچھ وزراء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ ان کو لالی پاپ دیا ہوا ہے، اور یہ کہ جی بس بات چیت کریں، کچھ یہ کریں، تاکہ انہوں نے کہا ہوا ہے ہم بات چیت کریں تو ہم بھی کر لیں۔ ان سے جب رانا ثناء اللہ صاحب سے پچھلی دفعہ پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کو یہ ٹرمپ کے آنے کا ڈر ہے کہ 20 جنوری کو وہ تو آ جائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ٹرمپ سے پہلے سے ہم تو کہہ رہے تھے کہ بات چیت کریں، مذاکرات کریں، تو اب سیاستدانوں سے مذاکرات کر رہے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ کئی پی ٹی آئی کے لوگ بھی اب ان کی قدر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار کم از کم بات سیاسی کرتے ہیں، تو سیاسی بات تو کرنی چاہیے، زیادہ سیاستدانوں کو سیاسی بات ہی کرنی چاہیے، اور کیسی بات کرنی چاہیے؟ سیاسی بات کے علاوہ جو بات ہے وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ تو نہیں دیتی نا، تو آپ کو یہی بات بہتر ہے کہ آپ سیاسی بات کریں، اور یہ والی بات جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ڈیل کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کرتے رہیں گے، لیکن ابھی اس پہ کوئی طے نہیں ہوا کہ کوئی ڈیل ان کو آفر کی گئی، حکومت نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی پاکستان نے افغانستان پر تسلیم کر لیا کہ پاکستان نے سرحدی علاقوں میں عسکری تنصیبات، عسکریت پسندوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا۔ آج دفتر خارجہ نے تسلیم کیا کہ جی ہم نے کیا ہے۔ اس دن پاکستان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، لیکن انہوں نے کہا تھا جی افغانستان کی طرف سے بیان آیا تھا کہ جی ہمارے ادھر اٹیک کیا گیا ہے اور ہم سوورنٹی کو بہت وہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو اب پاکستان کے امبیسڈر کو بھی شاید بلایا گیا تھا اور ان سے یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا کہ جی افغانستان کے صوبہ پکتیا کے ضلع برمل میں فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے ہماری، اور پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بدھ کے روز افغانستان کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا تھا، ہوا بدھ کو ہی تھا۔ جمعرات کو ہفتہ وار پریس بریفنگ میں خطاب کرتے ہوئے جی پاکستان کی ترجمان ممتاز زہرا نے کہا کہ پاکستان اپنے عوام کے لیے متحد ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان پہ آ کے حملہ نہ کریں۔
انڈائریکٹلی شیئر بھی کی گئی تھیں کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ صحافیوں کے میں ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا جس میں فوٹیج تھی کہ جی وہ دہشت گرد مارے گئے ہیں، جو ان کا ٹریننگ کیمپ تھا ٹی ٹی پی کا اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور پاکستان نے یہ کارروائی جو ہے وہ اس لیے کی تھی. لیکن افغانستان اس پہ بڑا ناراض ہوا، تل ملا رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا ہے، اور یہ ہمارے تعلقات کو مزید خراب کرے گا اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے. تو ایکشن تو خیر فضائی طور پہ وہ کوئی کچھ کر نہیں سکتے. افغانستان کی وزارت دفاع کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ پاکستان نے اٹیک کیا ہے اور اس میں ہمارے سویلین ہوئے ہیں اور وزیرستان سے تعلق رکھنے والے پناہ گزین ہوئے ہیں. یہ البتہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے شہری نہیں اس میں جاں بحق ہوئے، باقی یہ لوگ جاں بحق ہوئے. تو یہ تھی جی آج کی جو امپورٹنٹ خبریں تھیں تین، جو آپ کو بتانا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیا اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے باتوں کی ویسے کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب اور علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ 2000 جو اگلا سال ہے وہ عمران خان کی رہائی کا سال ہوگا. آپ بتائیے کہ کیا عمران خان اگلے سال رہا ہو سکتے ہیں؟ ویسے مجھے بھی امکان لگتا ہے کہ اگلے سال عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ سال ختم ہو رہا ہے، اگلا پورا سال پڑا ہے اور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ظاہر ہے چیزیں ہوتی رہتی ہیں پاکستان میں، بدلتی رہتی ہیں. اگر ان کو رہا کر دیا جائے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی کچھ عرصے کے بعد جی پہلے ان کو سزا ہو جائے گی ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، جو بڑا امکانات ہے اگلے مہینے، اور پھر اس کے بعد ضمانت ہو جائے اور وہ پھر رہا ہو جائے اور کوئی اس طرح بنی گالا چلے جائیں یا کہیں اور رہیں. یہ کوئی بعید و امکان نہیں ہے، مطلب اس میں مجھے زیادہ چانسز لگتے ہیں. یعنی اگر 50% دونوں ہوں تو زیادہ تر میرا امکان یہ ہے کہ اگلے سال عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مجھے اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور دیکھتے رہیں آج کا سچ.